बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, आई होप के सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं सबसे पहले तो शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर जो कि आपके घर की हर चीज़ को मिनटों में साफ़ कर देगा। और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे जब घर में हमारे इस्तेमाल की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हम किस तरह से अपने घर में मौजूद ही कुछ जिन चीज़ों को हम बेकार समझ रहे होते हैं उनकी हेल्प से उन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि ये इस तरह से सॉस पैन की ये जो लिड है, ढक्कन है, तो इसके ऊपर यानी ये बॉटल्स के ढक्कन लगाने का क्या फ़ायदा होगा, इससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही मुफीद और कारगर टिप्स होने वाली हैं और यकीनन आप इनसे फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर। और ये क्लीनर इतना इफेक्टिव है कि इससे आप अपने घर की हर चीज़ को बड़ी आसानी के साथ जो है क्लीन कर सकते हैं। हर तरह के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। तो ये कैसे बनाना है, उसके लिए यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ पानी। आम पानी जो है वो हमने यूज़ करना है, टैप वाटर जो है। उसके साथ जी यहाँ पे 1 कप जो है वो मैं इसमें डालूँगी विनेगर। ये स्प्रे सिरका है जो कि अमूमन खानों में भी इस्तेमाल होता है और क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो 1 कप जो है वो मैं इस 2 कप पानी के अंदर 1 कप सिरके का जो है ना, वाइट सिरका, इसका ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो है हम घर में जो लिक्विड डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं, कोई भी आप किसी भी किस्म का 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें भर के वो डाल दूँगी। वो अच्छे से मिक्स करने के बाद में 1 चम्मच जो है इसमें जो लास्ट चीज़ हमने डालनी है वो है मीठा सोडा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे मैंने। और जब इसकी जो ये झाग बिल्कुल बैठ जाएगी तो इसको मैं इस तरह की एक स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर लूँगी। स्प्रे बॉटल में फिल करने का फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से जहाँ भी आपने अप्लाई करना होगा ना, तो बड़े इजीली इससे अप्लाई हो जाती है। आप इसका शावर करके तो किसी भी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। और यकीन करें कि ये जो क्लीनर है इतना ज़बरदस्त क्लीनर है कि इससे आप तेल के दाग हों, मिट्टी के दाग हों, किसी भी किस्म के ज़िद्दी दाग जो है ना वो इससे बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे किचन में लकड़ी का हुड बना हुआ है और इस पे बहुत ज़्यादा ये ग्रीस सी चिपक जाती है क्योंकि नीचे कुकिंग वगैरह होती रहती है। तो ये ऑयल के दाग और इस तरह के धुएँ के ये सारा इस तरह से ग्रीसी सा हो जाता है। तो इस क्लीनर की मदद से ये मैं इसको ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर है कि ये सिर्फ़ इसके 2-3 शावर मैंने किए हैं और किसी भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ या टॉवल के साथ अच्छे से आप इसको रब करके तो इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैं एक-एक करके जितनी भी मेरे किचन में जितनी भी कैबिनेट थी वो मैं सारी जो थी इस क्लीनर की मदद से साफ़ कर रही थी। मैं आपको बारी-बारी दिखाऊँगी कि मैंने इससे क्या-क्या चीज़ें जो थी वो साफ़ की और आपकी आँखों के सामने जो है ये मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ इस क्लीनर की मदद से। और आप इसकी शाइन देखें कि कितनी ये सारी चीज़ें चमक रही हैं। इसी तरह से ये बैक साइड पे जो वॉल है जिस पर बहुत ज़्यादा घी घी के जो है छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, जो चूल्हे के बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं जो कि उतरने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उसकी सफाई के लिए भी ये क्लीनर बेस्ट है, यानी इससे बड़े अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। इसके बाद बारी आती है जी हमारे चूल्हे की। और यहाँ पे मैं इसी के साथ जो है इस चूल्हे की भी अच्छे से सफाई कर लूँगी। इससे जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई के दाग और मिट्टी के दाग जो भी होंगे, सारी ग्रीस वगैरह वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएगी। यानी एक ही चीज़ के साथ हम एक ही वक़्त में अपने किचन में मौजूद तमाम चीज़ों की सफाई कर सकते हैं। उसमें कैबिनेट हो जाती हैं, उसमें आपकी बैक साइड पे जो वॉल है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, उसकी आप सफाई अच्छे से कर सकते हैं, अपने चूल्हे की सफाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो आपका किचन काउंटर है उसकी भी इसी क्लीनर के साथ बड़े अच्छे से आप इसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किचन काउंटर काम करते-करते ये अभी मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई थी, आटा वगैरह सारा जो है इसमें मैं शीट बिछा के वो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इस पे दाग वगैरह लग जाते हैं। तो इसकी सफाई भी इसी क्लीनर के साथ जो है वो मैंने यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे जी मैंने तमाम किचन की सफाई कर ली और आप देख लें कि हर चीज़ जो है वो कितनी अच्छे से चमक रही है। छोटा-सा किचन है, जैसा भी है, छोटा हो बड़ा हो, सफाई मैटर करती है कि अच्छे से साफ़-सुथरा किचन जो है वो हो। तो ये क्लीनर इस मकसद के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। और यहाँ पे ये एक छोटी-सी टिप थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अमूमन हमें ये लेमन जूस चाहिए होता है और बाज़ औक़ात लेमन जो होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि उसमें से जूस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ छोटी-सी एक टिप शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से ईज़ी वे में हम इस लीमू का जूस जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपने 1 या 2 जितने भी लेमन का जूस आपको चाहिए, उसको आपने 30 सेकंड के लिए ओवन में रख देना है। तो यहाँ मैं आपके सामने यहाँ पे इसको 30 सेकंड जो है ओवन में गर्म कर लूँगी। लेमन जो है मैं ये 2 अदद लेमन्स का मुझे जूस चाहिए था।
اچھا یہاں پہ یہ گرم ہو جائیں، گرم ہو جانے سے یہ بالکل ہی سافٹ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اور جتنا بھی جوس ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان میں سے ہم نکال سکتے ہیں بنا کٹ کیے، یعنی دو حصوں میں اس کو کاٹے بغیر عموماً ہم دو حصوں میں کاٹ کے جوس نکالتے ہیں۔ سمپل آپ نے ایک چھوٹا سا ہول کرنا ہے چھری کی مدد سے، اور اس کو آپ اس طرح سے پریس کریں تو یقین کریں کہ یہ دیکھیں کتنی ایک زبردست دھار کے ساتھ وہ اندر سے جوس جو ہے وہ نکل آتا ہے، یعنی جتنا بھی جوس ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح سے نکل آتا ہے، اور یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے جوس نکالنے کا لیمن کے اندر سے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ والی چھوٹی سی ایک ٹپ ہے لیکن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف، اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں جی پانی کا کولر ہے میرا، اور اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی ٹیپ جو ہے نا لیک کرنا سٹارٹ ہوگی، اور ایک ایک ڈراپ جو ہے نا پانی کا گرتا رہتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک باؤل رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر کچن میں آتے ہوئے ایسے کہیں کسی کا پاؤں لگتا ہے اور یہ باؤل والا پانی جو ہے سارا نیچے گر جاتا ہے، یا اگر میں باؤل نہیں رکھتی ہوں تو بھی پانی ایک ایک ڈراپ جو گرتا رہتا ہے نا اس سے سارا وہ پانی سے سارا نیچے فرش جو ہے نا وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر یہ پرابلم آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے یا پرابلم ہو جائے تو اس کا حل ہم اور کس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے جی یہ خالی بوتل۔ اچھا میں یہاں پہ نا اس کی کٹنگ کچھ اس حساب سے کروں گی کہ ایک تو یہ جو ہاف پورشن بنا ہوتا ہے بوٹل کا وہاں پہ میں مارک کرنے لگی تھی، لیکن وہ آلریڈی مارکڈ ہی ہوتی ہے یہاں پہ ہاف پورشن کی، تو وہ راؤنڈ فارم میں اس کو یہاں سے کٹ کر لوں گی، اور اوپر سے یہ اس طرح سے اس کا میں ایک بنا لوں گی گول سا ہینڈل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس اچھا گولڈن مارکر تھی، وہ تھوڑا پرومیننٹ نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ راؤنڈ فارم میں اوپر سے کر لیا ہے مارک، اور اسی کے اندر سے مارک کر لیا ہے۔ اب میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ایک آرگنائزر ٹائپ جو ہے نا وہ میرے پاس بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اور یہ اس طرح کا یہ فارم میں میرے پاس آ گیا۔ اب میں جو نیچے باؤل رکھا ہوا تھا وہی کام میں اس بوٹل والے آرگنائزر سے لوں گی، اور اس کو اس کی ٹیپ کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر دوں گی، اس کے ساتھ ہینگ کر دوں گی۔ اب جو بھی پانی کے قطرے ہیں جو بھی گریں گے وہ اس کے اندر ہی گرتے رہیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ نیچے بالکل بھی کیچڑ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے سیو ہو جائے گا، پانی اس طرح سے ویسٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے کا حل جو یعنی اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے اس طرح سے یہ ایک آرگنائزر بنا کے ایک اس طرح سے تو یہ میں نے نکال لیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایشو ہو تو آپ اس طریقے سے جو ہے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا جو یا یہ والی ٹرک جو ہے پسند آئی ہوگی۔ اور اس ہولڈر کی وجہ سے آپ پانی بھی گلاس میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے فل کر سکتے ہیں، ایک ہی ہاتھ کی مدد سے آپ اس کے اندر یہ اس گلاس کو اس طرح سے رکھیں، اور پانی جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ پانی بھی، اگر آپ کے دوسرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یا آپ ایک ہاتھ سے پانی بھرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سے بھر سکتے ہیں، اور یا اس کو گلاس کی مدد سے پیچھے کر کے بھی ایزیلی پانی بھرا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باقی یہ جو بوٹل کا پارٹ بچا تھا میں اس کے ساتھ ایک آرگنائزر بنانے والی ہوں، میں اس کو بھی ویسٹ نہیں کروں گی، اور اس کی بھی میں تھوڑی مزید اسی فارم میں مزید کٹنگ کر لوں گی جس فارم میں وہ پہلے کٹنگ ہوئی تھی، اندر سے تھوڑا سا پارٹ اور میں نے کٹ کر لیا ہے، اور اس کے جو یہ کارنر تھے اس کو بھی میں نے راؤنڈ فارم میں تھوڑا گلائی میں کر لیا، اور یہ میں نے ایک آرگنائزر بنا لیا ہے۔ اس کا استعمال ہم اس طرح سے اپنے چاولوں والے کنٹینر میں رکھ کے کر سکتے ہیں، یعنی اس سے جب بھی ہم نے کوئی چاول وغیرہ لینے ہو تو اس کی مدد سے ہم ڈال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور برتن پکڑیں، ہم پرماننٹ جو ہے اس کے اندر ہی اس ہولڈر کو رکھ دیں گے، اور جب بھی ہمیں چاہیے ہوں گے چاول وغیرہ وہ ہم اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کی میجر کر لوں گی کہ آیا اس کی کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ چاولوں کی اس میں جا سکتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک اسٹیل کا باؤل ہے اور اس میں 1 kg چاول جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، تو میں اس کی اچھے سے میجر کر لوں گی۔ میں نے پہلے ایک ڈالا ہے اور پھر یہ دوسرا بھر کے ڈالا ہے، اور یہ آلموسٹ یہ جو میرا باؤل تھا یہ پورا بھر گیا ہے، یعنی یہ ایک جو میں نے آرگنائزر بنایا ہے جو یہ 1/2 kg کا ہے۔ تو اب مجھے جب بھی چاول چاہیے ہوں گے میں یعنی مجھے کسی اور چیز سے بھی میجر بھی نہیں کرنے پڑیں گے، میں اس کو اگر مجھے 1/2 kg چاہیے تو میں ایک ہی فل کر کے اس طرح اچھے سے اس کا یوز کر سکتی ہیں، اور یہ میں اس کے اندر ہی اس طرح سے رکھ دوں گی، اور یہ بھی ایک زبردست قسم کا آرگنائزر جو ہے ہم خالی بوٹل کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا جی یہ میرے ساس پین کا یہ ڈھکن تھا، اور اس کا جو اوپر والا ہینڈل تھا وہ پتہ نہیں کہاں ٹوٹ گیا ہے کہیں یا مس ہو گیا ہے، کافی دیر سے نہیں ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں ہی بیکار چیز سے اس کا ہینڈل بنانا سکھاؤں گی۔ اس طرح کی پانی کی بڑی بوٹل اگر ہے تو بڑی بھی ٹھیک ہے، اس کا کیپ میں لے لوں گی،
یا اگر آپ کے پاس بڑی بوٹل نہیں ہے تو چھوٹی جو بوٹلز ہوتی ہیں پلاسٹک کی، اس کے کیپ سے بھی آپ اس کا ہینڈل بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے کیپس کو آپ دو کیپس کو آپس میں جوڑ کر بھی اس کا ہینڈل بنا سکتے ہیں، اور سنگل کیپس کے ساتھ بھی اس کا جو اوپر ہینڈل ہے وہ بن جائے گا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بڑی بوٹل کا جو کیپ ہے وہ یوز کر رہی ہوں، اور یہاں پہ سنگل کے ساتھ بناؤں گی۔ آپ دو کیپس کو بھی آپس میں جوڑ کے، یعنی اس کی تھوڑی سی ہائٹ زیادہ ہو جائے گی، پکڑنے میں آسان رہے گا۔ ہے فی الحال میرے پاس یہ بڑا ایک ہی کیپ تھا، تو یہاں پہ میں اس کے سینٹر میں نے یہاں پہ سوراخ کر لیا ہے۔ آپ کسی بھی کیل کو گرم کر کے اس کے ساتھ سوراخ کر سکتے ہیں، یا اس طرح سے آپ کے پاس اگر یہ سولڈرنگ آئرن ہے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے سوراخ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ اس طرح کا ایک نٹ اور بولٹ جو عموماً گھر میں پائے جاتے ہیں، اکثر پرانی چیزوں میں سے کھولنے اور بند کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو اکثر یہ چیزیں ہم نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کا استعمال کر کے جو ہے یہاں پہ میں اس کو فکس کر لوں گی۔ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فکس ہو جائے گا، کوئی اس میں ٹرک نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں گے اس کا اتنا زبردست قسم کا ہینڈل جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو گیا۔ آپ بالکل بھی گرم ہونے پہ یہ نہ تو یہ گرم ہوگا نہ یہ پگھلے گا، اور یہ مجھے گھر پہ ہی میں نے ایک بیکار چیز کے ساتھ اپنی یہ لڈ کا ہینڈل بنا لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام ٹپس اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا جی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔